تیرے بیٹے کون ہیں، کتنے ہیں؟ کہنے کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، 4 بیٹے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک حیران، یہ عجیب خاتون ہے، جو پوچھو قرآن سے جواب دیتی ہے۔ گھر پہ پہنچے، دستک دی، 4 خوبصورت جوان نورانی چہرے والے فوراً نکل کے آئے، ماں کو دیکھا، فوراً سواری سے اتارا، ماں کو اندر لے کر کے گئے۔ عبداللہ ابن مبارک کو انہوں نے اندر بلایا، آپ اندر تشریف لائیں۔ جیسے ہی بچے اندر گئے، ماں نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ دسترخوان لگا، کھانا سجایا گیا۔ عبداللہ مبارک سے کہا آئیے آپ کھانا کھائیے۔ عبداللہ مبارک کہنے لگے میں نہیں کھانا کھاتا۔ اس ماں نے کہا، خاتون نے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اللہ واسطے کھلانے، تم سے جزاک اللہ بھی نہ کہلوائیں گے، کھا لو کھانا۔ کہنے لگے نہیں کھاتا، جب تک کہ یہ راز نہ کھل جائے کہ یہ ماں قرآن ہی سے کیوں جواب دیتی ہے۔ بیٹوں سے پوچھا آخر تیری ماں کو کیا ہو گیا، ہر بات قرآن سے، ہر بات قرآن سے، کب سے یہ ہے اور کیوں ہے یہ؟ تو بیٹوں نے کہا بات دراصل یہ ہے، ہماری ماں کے دل پر آخرت کا اتنا خوف طاری ہے اور جواب دہی کی اتنی وحشت ان کے اوپر طاری ہے، اتنا خطرہ ہے کہ وہ سوچتی ہیں اگر میں کچھ بولوں گی، قیامت میں اللہ نے پوچھا کیوں بولی تھی، کیا جواب دوں گی؟ اور جب جواب میں قرآن بولوں گی تو اللہ کیا پوچھے گا کہ اللہ میں نے تو قرآن پڑھا تھا، میں نے تو قرآن پڑھا تھا، اس لیے قرآن میں جو بول رہا ہوں نا، مجھ سے قیامت میں سوال ہونا ہے کہ تم کیوں بولا تھا۔ ایک ایک جملے کا سوال ہوگا۔ ہم آپ جو چاہیں بکتے رہتے ہیں، بکواس کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر بول پر اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا کیوں بولا ہے۔ مال کا سوال ہوگا، جوانی کا سوال ہوگا، بول کا بھی سوال ہوگا۔ یہ زبان اس لیے نہیں دی تھی کہ غیبتیں کرو، چغلی کرو، جھوٹ بولو، گانے گاؤ، تیری میری کرو، اس لیے زبان نہیں ملی۔ یہ زبان تو حق بولنے کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے ملی ہے۔ تو کہا ہماری ماں پر خشیت الہی کا غلبہ ہے، آخرت میں گرفت کا غلبہ ہے، اس لیے وہ صرف قرآن ہی بولتی ہیں۔ کہا کب سے ہے؟ کہا پچھلے تقریباً 30 سال سے، 30 سال سے اس ماں کی زبان پر قرآن کے علاوہ کچھ نہیں آیا۔ آج ہماری مائیں بہنیں ہفتوں گزر جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا نمبر ہی نہیں آتا، نماز کا نمبر ہی نہیں آتا ہے۔ یہاں خواتین بہت ہیں، میں نے دیکھا، ایک نظر ڈالی، لیکن مجھے افسوس اس پر ہوا، خواتین ہیں لیکن نقاب میں نہیں ہیں، نقاب میں نہیں، الا ماشاءاللہ بہت کم، حجاب میں نہیں ہیں۔ کیا یہاں جتنے مرد بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے ان کے محرم ہیں؟ ان سے پردہ نہیں ہے؟ جس طریقے سے میرا دیکھنا عورتوں کو حرام ہے، ایسے عورتوں کا مردوں کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ حرام۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام احکامات میں عورتوں کو مردوں کے تابع کیا ہے، لیکن ایک حکم میں اللہ نے الگ الگ دونوں کو بیان کیا۔ پردے کے سلسلے میں اللہ نے کیا کہا؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایمان والے مردوں سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اللہ باخبر ہے تمہاری کرتوتوں سے۔ مرد بھی، مردوں کو کہا، عورتیں شامل تھی نہیں، عورتوں کو الگ سے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ ایمان والی عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ الگ سے حکم دیا گیا، اسی لیے کہ عام طور سے خواتین کیا سمجھتی ہیں، مرد ہمیں دیکھیں تو گنہگار ہیں اور ہم جسے چاہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں اس کے لیے دیکھنے کے لیے شہوت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، بغیر شہوت کے بھی دیکھے تو بھی گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کھڑی ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم سے بات کر رہی ہیں، نابینا صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے پوچھا ان سے تم پردہ کیوں نہیں کرتی؟ اللہ کے نبی نابینا ہے، کون سا ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ وہ بھی یہ سمجھتی تھی کہ اب مرد کا عورت کو دیکھنا منع ہے اور عورتوں کا مردوں کو دیکھنا منع نہیں ہے۔
جب انہوں نے کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا افعمیا انتما، ارے تم دونوں بھی اندھی ہو گئی ہو، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو، تمہارا ان کو دیکھنا کہاں سے جائز ہے؟ تو اس لیے جیسے مرد عورت کو نہ دیکھے، عورتیں مرد کو بھی نہ دیکھیں۔ ہماری مائیں بہنیں جتنی آئی ہوئی ہیں اور جو سن رہی ہیں، میری ان سے درخواست ہے اللہ کے لیے، اپنے گھر سے بھی باہر جاؤ تو پردے کے ساتھ جاؤ۔ آپ جلسے میں آئی ہو، دینی پروگرام سننے کے لیے آئی ہو، دین کی باتیں سننے کے لیے آئی ہو، لیکن یہ کون سی بے دینی لے کر آئی کہ آپ بے پردہ چلی ہیں؟ کہ آپ کو کوئی دیکھے گا نہیں؟ کہ سارے کے سارے یہاں جنید بغدادی کے پوتے بیٹھے ہیں کیا؟ سارے ولی اللہ ہیں، جبرائیل امین سے بیعت ہیں سارے کے سارے کیا؟ یہاں بھی کیا ہے؟ گنہگار ہیں، یہاں بھی مجرم ہیں، یہاں بھی شیطان موجود ہے، یہاں بھی نفس موجود ہے۔ تو اس لیے اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، کہیں بھی جاؤ پردے کے ساتھ جاؤ، پردے کا اہتمام کرو۔ اور آج بھی پردہ کرنے والی الحمدللہ ایسی خواتین موجود ہیں جن کا کوئی ناخن نہیں دیکھ سکتا، ناخن بھی، مکمل حجاب ہے، مکمل سر سے لے کر پیر تک، ہاتھوں میں گلفز ہیں، پیروں کے اندر ان کے کیا ہیں؟ موزے ہیں۔ مجال ہے کوئی آدمی دیکھ لے ان کو، ایسی خواتین موجود ہیں۔ ایک واقعہ میں بیان کیا کرتا ہوں، بمبئی کے اندر مولانا منیر صاحب رحمۃ اللہ، منیر صاحب دامت برکاتہم، ان کے پاس میں ایک باپ آیا اپنی بیٹی کا بیٹی کے احوال بیان کر رہا ہے کہ میری بیٹی کو 50 مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت ہو چکی ہے، 50 مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت، 18 سال کی بچی۔ مولانا نے پوچھا تمہاری بیٹی کا ایسا کون سا عمل ہے کہ 50 مرتبہ اسے اللہ کے نبی کی زیارت ہو گئی؟ تو باپ نے کہا 3 عمل ہے میری بیٹی کے۔ ایک عمل تو یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی نماز پڑھتی ہے، اذان ہوئی اگر جھاڑو لگا رہی جھاڑو وہیں چھوڑ دی پہلے نماز، روٹی پکا رہی روٹی وہیں چھوڑ دی پہلے نماز، برتن دھو رہی برتنوں کو وہیں چھوڑا پہلے نماز، مہمان آ گئے مہمانوں کو بٹھایا پہلے نماز، بعد میں مہمان نوازی۔ پہلا عمل تو میری بیٹی کا ہی ہے۔ ورنہ عام طور سے عورتیں کیا کرتی ہیں کہ نماز کو ٹالتے ٹالتے آخر وقت میں پہنچے گا، جلدی سے وضو کریں گی اور کوے کی طرح ٹھونگے مار کے نماز پوری ہو گئی، مکروہ وقت میں نماز پڑھتی ہیں۔ تو کہا ہماری بیٹی اذان ہوتے ہی نماز پڑھتی ہے۔ دوسرے فرمایا کہ میری بیٹی کا دوسرا عمل یہ ہے کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی غیر محرم کے سامنے نہیں آتی، چاہے وہ کیا ہو، جتنے زاد ہوں، زادوں سے پردہ نہیں ہوتا، خالہ زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد، مامو زاد، چچا زاد، یہ 5 زاد ہیں، ان سے پردہ نہیں کیا۔ یہ میرا بھائی ہے، کون سا ہے کہ چچا زاد، یہ بھائی ہے کون کہ تایا زاد، یہ بھائی ہے کون پھوپھی زاد، یہ کون سا بھائی کہ مامو زاد، یہ کون سا بھائی خالہ زاد، یہ جتنے زاد ہیں ان سب سے پردہ ہے، ان سب سے پردہ ہے، اس لیے کہ ان سب سے نکاح ہے، جن سے نکاح جائز ہے ان سے پردہ ہے، لیکن ان سے پردہ نہیں کیا جاتا۔ اور پھر بہت ساری خرافات اور بہت سارے کیا ہیں خرابیاں، مفاسد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی پردہ نہیں۔ یہ دندناتے ہوئے گھر میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں کہ خالہ کے گھر میں جا رہے ہیں، خالہ کے گھر میں جا رہے ہیں۔ اگر خالہ زاد بہن جوان ہے تیرا دیکھنا اس کو جائز نہیں ہے، پھوپھی زاد بہن جوان ہے تیرا دیکھنا اسے جائز نہیں ہے، چچا زاد بہن جوان ہے تیرا دیکھنا اسے جائز نہیں ہے، لیکن ان سے پردہ کیا جاتا ہے؟ عام طور سے پردہ نہیں کیا جاتا، نہ وہ بہنیں پردہ کرتی ہیں نہ